الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے ہمیں ایک اہم عبادت نماز والا تحفہ عطا فرمایا۔ باقی جتنے احکامات تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دے کر زمین کی طرف بھیجا، فرش کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ مثال کے طور پر روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاد کا ہے وغیرہ۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بھی بدل دی کہ حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شکل میں عرش پہ لے آئیں اور میں عرش پر یہ نماز والا تحفہ عطا کروں گا۔ چنانچہ نبوت کے 10ویں سال معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز والا تحفہ عطا فرمایا، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد کہ اب نماز کے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا کیا جائے، لوگوں کو جمع کرنے کا، اطلاع کا طریقہ کون سا اختیار کیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو کسی آدمی کو بھیجا جائے اور لوگوں کو جا کے اطلاع کرے، اعلان کر دے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، آ جاؤ۔ بعض نے کہا یہ طریقہ بھی پسند نہیں کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو آگ جلائی جائے اور لوگ آگ کو دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں گے، یہ نشانی اور علامت ہوگی کہ اب جماعت کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس کے اندر مجوس کے ساتھ مشابہت ہے۔ وہ لوگ آگ کو ترجیح دیتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی وہی چیز آ جائے گی۔ چنانچہ بعد نے ناقوس کی بات کی۔ ناقوس ایک سینگ نما ہوتا ہے، اور یہود کے ہاں وہ عبادت کے لیے ایک گھنٹی نما کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، بعد نے اس کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناقوس کو ذرا ترجیح دی۔ اگر ناقوس وہ سینگ نما ایک آواز اس میں آدمی اپنا پھونک مارے تو آواز نکلتی ہے تو لوگوں کو اطلاع ہوا کہ آؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگی کہ میں لوگوں کو نماز کے لیے اس طرح جمع کروں۔ چنانچہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، عبداللہ بن زید فرماتے ہیں، یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اذان کی مشروعیت، یعنی اذان کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح رہنمائی فرمائی تھی، یہ روایت جو ہے اس چیز کی بنیاد ہے۔ اور یہ روایت تقریباً ترمذی شریف میں بھی ہے، حدیث پاک کی دیگر معتبر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی کو اس کے ہاتھ کے اندر ناقوس ہے۔ میں نے کہا مجھے ناقوس دے دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اس سے بہتر الفاظ نہ بتاؤں۔ چنانچہ یہاں تک اتنی بات ہے، اب دوسری حدیث ساتھ ملاتے ہیں۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نے حدیث کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی نورانی چہرے والا اور سبز رنگ کی چادر پہنی ہوئی ہے، اور میں نے اس سے جب یہ بات کی تو ناقوس وغیرہ کے متعلق،
انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز کچھ الفاظ نہ بتاؤں کہ آپ ان کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس طرح کیا کہ جیسے ہم اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک مکمل اذان اس نے پڑھ دی۔ جب مکمل اذان پڑھی میں نے سنی، اور میں نے آ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ الفاظ مجھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذرا آواز ذرا پست تھی، تو میرے آقا نے دو باتیں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ مبارک ہو، یہ کوئی بندہ نہیں تھا، انسان نہیں تھا، یہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ تمہیں اذان سکھانے کے لیے آئے تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ ترتیب تمہیں بتانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ پھر آپ نے بلال کو فرمایا، اے بلال آپ کی آواز ذرا اونچی ہے، اور آپ ان سے یہ الفاظ ذرا سیکھ لیں، اور پھر یہ آپ بلند آواز سے جب نماز کا وقت ہو جائے گا نا آپ نے پڑھنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذان پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں پڑھی، تو اذان پہ اب آواز سنی تو لوگ آئے نماز کے لیے، اور سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب یہ الفاظ سنے نا تو حضرت عمر بن خطاب ذرا جلدی اٹھے اور تیز قدموں کے ساتھ یا دوڑتے ہوئے کہہ لیں مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے، اور بلکہ حدیث پاک کی کتاب میں ہے کہ جب آپ چل رہے تھے نا تو چادر تیز چلنے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ نیچے لٹک جاتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ آپ پہنچے۔ اگر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی خواب کے اندر یہی الفاظ دیکھے ہیں، میں نے بھی خواب کے اندر یہی الفاظ دیکھے ہیں جو عبداللہ بن زید نے دیکھے ہیں اور حضرت بلال نے پڑھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ خواب تیرا بھی اچھا ہے، لیکن عبداللہ بن زید تجھ سے سبقت لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا کہ اذان کی کلمات سب سے پہلے انہوں نے آ کر ہمیں بتائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی نا۔ حضرت عبداللہ بن زید کو بھی خواب کے اندر بتا دیا گیا، جبرائیل امین آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خواب میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ اذان کے الفاظ سکھائے۔ یہ ہے اذان کی ابتدا۔ ایک بعض دفعہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ صحابی بتائیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اذان جو ہے وہ خواب میں دیکھی تھی، وہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ خواب دونوں کا ایک وقت کا ہے۔ تو بہرکیف اب اس سے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس حدیث مبارکہ سے اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب یہ حدیث یاد رکھیں کہ حدیث پاک کی بڑی کتابوں میں، معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان سکھائی، حضرت بلال بھی یہی اذان پڑھتے رہے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کبھی پڑھتے تو وہ بھی یہی پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر وہ مؤذن رہے، تو وہ بھی اذان کے یہی الفاظ، ان میں کچھ تھوڑی سی بات ایک ہے وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اب یہاں اذان کے اندر اتنی بات واضح ہو گئی، بالکل اچھی طرح میرے بھائیوں، عقائد کی بات اور مسئلے کی بات۔ آج کل لوگ چونکہ جدید دور ہے اور لوگ اپنی پسند کو بھی بعض دفعہ دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اذان جو مشروع ہے، جو سنت اذان ہے، جبرائیل علیہ السلام نے خواب میں آ کر بتائی تھی، اس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے، اور اس کی انتہا لا الہ الا اللہ پر ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی نا میرے بھائی، میرا مزاج تنقیدی نہیں ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ والسلام اذان کا حصہ ہے، وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ اذان کا حصہ کب بنا؟ جب سے یہ لاؤڈ سپیکر آیا ہے۔ اب بھی جہاں آپ دیکھیں اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے نا تو وہ مؤذن بغیر سپیکر کے اذان پڑھے گا؟ کئی جگہ میں نے بھی دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ صلاۃ کے بغیر اذان پڑھ دے گا۔
تو الصلاۃ کو اذان کا حصہ بنانا، یہ آج کل کا اضافہ، آج سے کہہ لیں 60 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کی ابتدا بھی فیصل آباد سے ہے، مولانا سردار احمد صاحب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور جس چیز کی ابتدا یاد رکھیں پاکستان سے ہو اور وہ بھی فیصل آباد سے ہو، اور معلوم ہوا کہ وہ دین کا حکم نہیں ہے، وہ شریعت کے احکامات میں سے نہیں ہے میرے بھائیو۔ آج بھی مکہ المکرمہ میں دیکھیں، مدینہ منورہ میں دیکھیں، عرب ممالک کے اندر مصر شام دیکھیں، افریقی ممالک میں دیکھیں، اور یورپی ممالک کے اندر دیکھیں، بالکل اسی طرح اذان چلتی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب والی تھی۔ ایک دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، وہ ایک جنرل حکم علیحدہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ہم ان باتوں کو لے کے میرے بھائیو اگر ہم فٹ کر دیں اذان کے ساتھ جو صلاۃ و سلام، تو یہ یاد رکھیں قرآن میں اور حدیث پاک میں اپنی طرف سے تبدیلی ہے، اور یہ گناہ والی بات ہے۔ اب ذرا آئیں کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک اذان اور بھی چلتی ہے جس میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یہ آپ حدیث پاک کی کتاب دیکھیں، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے یہ الفاظ تو نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی اذان نہیں ہے۔ اذان وہی ہے جو ہماری مساجد کے اندر اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ کر جاب کر مکمل ہوتی ہے۔ اب یہ اذان کی ابتدا تھی، اور میں نے اذان کی ابتدا جو ہے، اذان کی مشروعیت کب ہوئی یہ بات عرض کر دی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر اتنی بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ تھا، چل رہے تھے، تو آقا نے وہ کسی جگہ پڑاؤ کیا، اور پھر اس کے بعد کیا، جب اذان کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ جب حضرت بلال نے اذان پڑھی نا، تو مشرکین کے جو بچے تھے نا، تو وہاں کھڑے تھے۔ حضرت ابو محذورہ ان بچوں میں سے بڑے تھے، ذرا سمجھدار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلال کو فرمایا اذان پڑھو، حضرت بلال نے اذان پڑھنا شروع کی۔ جس بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ نقل کرتے ہیں کہ اذان، آپ بھی گھروں میں بعض دفعہ بیٹھے ہوں تو چھوٹا بچہ بعض دفعہ نقل کرتا ہے، لیکن یہ نقل بچہ ہے، بچے ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، تو اس میں تو ہم کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اگر کوئی بندہ ویسے اذان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرے گا نا، تو پھر گویا کہ شاعر اللہ کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، پھر اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو، یہ اذان کا ذکر ہے نا سورۃ مائدہ میں، فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، تو یہ پھر اس کو لہو و لعب، کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ذالک بینہم قوم لا یعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، بے عقل ہے۔ تفسیر عثمانی میں یہاں بڑی عجیب بات علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت نقل کی ہے کہ مدینہ منورہ میں چونکہ یہودی لوگ رہتے تھے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب میرے آقا کو تو اللہ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں آقا کے صدقے میں ملی ہیں، آقا کی عزت اور شان، کہ پہلے یہودی جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو دو قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، جو بعد کے اندر انصار صحابہ بنے، یہودیوں کا اتنا ان کے اوپر ہولڈ تھا، اتنا کنٹرول تھا کہ یہودیوں کے یہ گویا کہ رعایا شمار ہوتے، اور یہودیوں سے پوچھ کر کوئی بڑا کام کرنا ہوتا، تجارت کرنی ہوتی، وہ چدراہٹ ان کے پاس ہے، اور یہ رعایا والی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اگر اوس اور خزرج کے قبیلے نے بچی کا رشتہ کرنا ہوتا نا، تو جا کر پوچھتا کہ اگر اجازت ہے تو کروں، یعنی اتنے تک، حتیٰ کہ قرضہ وغیرہ پہلے دے دینا۔ منڈی زیادہ وہاں کس کی تھی؟ کھجور کی تھی، اور وہ تھوڑے پیسے طے کر کے پہلے پیسے دے دینا، بعد کے اندر پھل سارا کھجور کا لے لینا۔ جسے آج بھی معیشت کے اوپر بھی یہودیوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، جیسے آج پوری دنیا کی معیشت پر خفیہ طور پر یہودیوں کا کنٹرول ہے۔
تو باہر کیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، اب یہودیوں کی سرداری والا سورج وہ غروب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، اور اوس اور خضرہ جو بعد میں انصار صحابہ کرام بن گئے، وہ آقا سے پوچھ کر، آقا سے لمحہ بلمحہ آقا سے محبت وغیرہ ساری چیزیں اب یہودیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا بغض کہہ لیں، نفرت کہہ لیں، حسد کہہ لیں، یہ باتیں۔ اب حسد کے اندر اس طرح تھا کہ مسجد نبوی کے قریب جو ہے وہ ایک یہودی کا مکان تھا، اور جب اذان ہوتی نا مسجد میں اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے نا، تو پھر وہ یہودی کہتا قد حرق القاذب، جھوٹا جل گیا یا جل جائے گا، معاذ اللہ۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے، حسد کی وجہ سے کہہ رہا ہے نا۔ لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے اپنے حق میں قبول ہے، آقا تو سچے تھے نا، اور جھوٹا تو وہ خود تھا نا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کیونکہ پڑوسیوں کی چھوٹی بچی آگ لینے کے لیے، ماچس کا زمانہ تو نہیں تھا، اس نے وہ کوئی انگارہ وغیرہ اٹھائی، کوئی چنگاری، جاتے ہوئے سونے کا وقت قریب تھا، کہیں وہ گری اور وہ بچی آگ لے کر، انگارہ لے کر چلی گئی، اور وہ چنگاری یہ سو گئے، اور چنگاری سے آگ بڑھتی تو پورے گھر کو آگ لگی، وہ یہودی بمائے بیوی بچوں کے جل گیا۔ اللہ نے سچ کر کے دکھایا نا، وہ کہتا تھا جھوٹا جل جائے گا نا، تو جھوٹا تھا، جل گیا نا، میرے آقا تو سچے تھے نا۔ تو اب دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا یہ اذان کا ثبوت قرآن کریم کی اس صورت مائدہ والی آیت کے اندر موجود ہے۔ اب اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے سورۃ جمعہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، تمہیں بلایا جائے، تو فرمایا اس وقت یہ جو بیع شراء ہے نا، بیع کو ذکر کیا، بیچنے کو ذکر کیا، فرمایا بیچنا ہے یا خریدنا ہے، اب اس چیز کو چھوڑو اور اللہ کے ذکر جمعے کی ادائیگی کے لیے جاؤ۔ اب یہاں بھی میرے بھائیو اذان جمعہ کا ذکر ہے، تو یہ اذان کی میں نے عرض کیا کہ ابتدا وہ جیسے گھر کے اندر بچے کیا کرتے ہیں، مؤذن کی نقل کرتے ہیں، تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچوں میں سے بڑے تھے اور سمجھدار تھے، تو انہوں نے بھی نقل اتارنا شروع کی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان بچوں کو پکڑ کے لے آؤ نا، یہ کفار کے مشرکین کے بچے تھے، باقی بچے تو دوڑ گئے۔ حضرت ابو محذورہ ان میں سے سینئر تھے، سمجھدار تھے، 10-12 سال عمر ہو گئی، تو حضرت ابو محذورہ نے ذرا جرأت کا مظاہرہ کیا، کھڑے رہے، اور یہ کھڑا رہنا بھی ان کے مقدر میں ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا، یہ اچھا ہوا۔ چنانچہ ان کو جب میرے آقا کے پاس لایا گیا تو آقا نے فرمایا کہ ذرا پڑھو نا، وہ کیا کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا، آگے آ کر نا اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ آواز سے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 دفعہ آہستہ آواز سے۔ اب یہ دونوں چیزیں آہستہ آواز سے کیوں؟ راز یہ تھا کہ مشرکین کا جو میرے آقا کے ساتھ اختلاف تھا نا، وہ بھی یہی تھا کہ اکیلے اللہ معبود نہیں ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر تو یہی بات کہی جا رہی ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشرکین مکہ کا تو یہ عقیدہ تو نہیں تھا، انہوں نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے نا۔ اب یہ ان کے عقیدے پر چوٹ لگ رہی تھی، اس لیے یہ الفاظ آہستہ کہے، دل اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں اونچی آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آہستہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مان لیا تو لڑائی ختم۔ اب یہ بھی ان کے چونکہ عقیدے اور نظریے کے خلاف تھے دونوں جملے، تو یہ آہستہ آواز سے کہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا ان کے سر پہ، فرمایا کہ اب ذرا اونچی آواز سے کہو نا۔ اب پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہہ چکے تھے، پھر 2 مرتبہ اونچی آواز سے کہا، پھر اشہد ان محمد اللہ 2 مرتبہ پھر اونچی آواز سے کہا۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا نے چھوڑا کہ آپ جائیں، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں جانا ہے، اب تو جو وہ پڑھا ہے نا اذان کے الفاظ، اللہ کی وحدانیت، آپ کی رسالت،
وہ میرے دل میں اتر چکی ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے خادموں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا نے یہ اعزاز دیا، ابو محذورہ کو بیت اللہ کا مؤذن بنا دیا۔ حضرت ابو محذورہ نے ایک تو وہ بال نہ کٹوائے، احتراماً محبتاً جس پر میرے آقا نے ہاتھ رکھے تھے سر کے، ان کا ادب زیادہ کیا کرتے تھے، ادب کا مقام تھا۔ تو بہر کیف دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ مکہ المکرمہ کے اندر ساری زندگی مؤذن رہے، لیکن اذان کے اندر وہ ترجیح جو ہے نا، ترجیح اس کو کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے 2 مرتبہ آہستہ، پھر 2 مرتبہ اونچی آواز سے، اشہد ان محمد پہلے 2 مرتبہ آہستہ پھر اونچی آواز سے۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ جب میرے آقا نے مجھے اذان وہ سکھائی تھی، سنی تھی، تو اسی طرح نا، لیکن باقی حضرت بلال دیکھ لیں، یا میرے آقا کے سفر و حضر کے یہ مؤذن تھے، دیگر مؤذن بھی تھے، تو وہ اذان اس طرح نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اذان کی میرے بھائیوں ابتدا اور نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ تھا۔ ویسے اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اذان کا معنی لفظی اعلان ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اعلان، تو یہ بھی نماز کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ اعلان ہی تو ہے نا۔ اور پھر اس اذان کے اندر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اللہ اکبر کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کا معبود ہونا وحدہ لا شریک لہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے نماز اور فلاح کے لیے بندے کو دعوت دی گئی ہے۔ پھر اللہ کی بڑائی اور اللہ کے معبود ہونے پر اکیلے معبود وہی ہیں، جا کر اذان مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی گویا کہ دین کی ایک دعوت ہے اذان، اور اس میں اللہ کی بھی توحید کو، عظمت کو، کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ اکبر مؤذن کہہ کر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جی آپ تو بڑا کس کو سمجھتے ہیں، اللہ اکبر 4 مرتبہ آیا، اللہ پروردگار نے یاد رکھیں مٹی، پانی، ہوا، آگ، یہ 4 چیزیں بنی ہیں، اور ان 4 کی اپنی پاور اور طاقت ہے۔ آگ کی اگر افریقی جنگلات میں بعد وقت سننے میں آتا ہے آگ لگ جاتی ہے تو مہینہ 2 مہینے اس کو بجھانے پہ لگ جاتے ہیں، اور ایک کنویں میں آگ لگی تھی 2 سال، روس کی کمپنی سے بھی کنٹرول نہ ہو سکا، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں۔ تو باہر کیف آگ کی اپنی طاقت ہے، پانی سیلاب آ جائے اس کی کتنی طاقت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے، مٹی کی اپنی طاقت ہے میرے بھائی، ہوا کی اپنی طاقت ہے کہ قوم عاد کے لمبی قد و قامت والے بندے ہوا نے پٹخا اور ان کو یوں زمین کے اوپر مارا اس طرح زور سے کہ مر گئے۔ اب یہ 4 طاقتیں ہیں، مؤذن اللہ اکبر کہہ کر 4 دفعہ اللہ اکبر کیوں کہتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی طاقت کے آگے یہ چیزیں چاروں بڑی نہیں ہیں، بڑی ذات میرے اللہ کی ہے اور طاقت بھی میرے اللہ کی بڑی ہے۔ ان چیزوں کے اندر اثر تو میرے اللہ نے رکھا ہے نا، جب اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے نا، اسی لیے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول الناس اعناق یوم القیامت المؤذنون، قیامت کا دن ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن کی 80 صفیں بنے گی اور باقی امتیں جن کی 40 صفیں بنے گی، سب جمع ہوں گے۔ فرمایا مؤذن ان میں سے یہ لمبی قد والا سب کو نظر آئے گا، بلند نظر آئے گا۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ کا نام بلند کرتا رہا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ اعزاز دیں گے نا، جو اللہ کا نام بلند کرے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن فرمایا اس کی گردن سب سے یہ اونچی اور لمبا نظر آئے گا، گردن اس کی لمبی ہوگی۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پروردگار 3 لوگوں کو فرمایا کہ وہ کیا کریں گے، وہاں جنت میں مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے، ٹبے ہوں گے، ٹیلے ہوں گے، فرمایا ان پر بٹھائیں گے۔ کون سے 3 آدمی؟ فرمایا نمبر 1 اس طرح کی امامت کرتا ہے کہ لوگ اس سے راضی اور خوش ہیں، اور نمبر 2 فرمایا غلام جو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور نمبر 3 میرے آقا نے فرمایا مؤذن، اس کو بھی اللہ تعالیٰ مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے۔ یہ مؤذن کے لیے اعزاز ہوگا۔ اذان دینا کوئی چھوٹی فضیلت تو نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی یہی دعا مانگتا ہے نا
کہ اللہ جہنم سے بچا لے، جنت عطا فرما دے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من اذن 7 سنین محتسبا کتب لہ براءۃ من النار۔ اللہ پروردگار یہ اعزاز دیتے ہیں کہ 7 سال جو بندہ اذان پڑھتا ہے، 7 سال، اللہ پروردگار اس کو جہنم سے برات کا اعلان فرما دیتے ہیں، جہنم سے بری ہو گیا، یہ آدمی جنتی ہے۔ یہ اذان کی فضیلت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ جو مؤذن اذان پڑھتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے نا، اب جہاں تک آواز اس کی جاتی ہے وہاں تک اگر کوئی کیا ہے، ٹیلا وغیرہ ہے، کوئی درخت ہے، شجر حجر جو کچھ بھی ہے، کل قیامت کے دن فرمایا کہ یہ مؤذن کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس بندے نے تیری بڑائی کو بیان کیا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ مؤذن کو اعزاز ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ مؤذن بننا یہ تو اعزاز والی بات ہے، اور یہ تو بڑا اعزاز ہے، کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 4 حدیث مبارکہ رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مؤذن کو اس کی تحقیر بھی کرتے ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ مؤذن کو درجہ، ٹھیک ہے چلو مسجد کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ہمارے یہاں ترتیب ایک ایسی چلی ہے اللہ کے گھر کی، لیکن وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے، میرا ذاتی ملازم تو نہیں ہے۔ گھر کے اندر جس بندے کی نہیں چلتی نا، وہ مسجد میں جا کر مؤذن کے اوپر برس پڑے گا، اس نے آخر کہیں تو اپنا غصہ نکالنا ہے نا، اس کو غصہ نکالنے کے لیے بیچارہ مسجد کا خادم اور مؤذن ہی نظر آتا ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اللہ پروردگار نے ان کو جب آخرت کے اندر یہ مقام دے گا، حدیثیں میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھی۔ اگلی بات میرے بھائیوں، اذان سے تعلق رکھنے والی یہ مؤذن کے لیے کچھ صفات بھی ہوتی ہیں۔ ایک تو مؤذن اذان کے الفاظ بھی اس کے ٹھیک ہونا، اذان کے الفاظ بھی کسی قاری صاحب سے اس نے اپنے ٹھیک کروائے ہونا۔ ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ بعض اذان والے ہوتے ہیں، ان کو شوق بھی ہوتا ہے لیکن اپنی اذان ٹھیک نہیں کرواتے، اور اذان کے الفاظ ہی غلط ہوتے ہیں، معنی ہی بگڑ جاتا ہے۔ اگر ان کو، ایسے لوگوں کو پیار سے سمجھایا جائے نا، کہ پیار سے ان کو سمجھا کر کہ بھئی اگر آپ نے اذان دینی ہے، اذان کا شوق ہے، تو آپ ایسا کریں نا کہ ذرا اذان کسی حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے سیکھ تو لینا، تاکہ ہماری اذان تو ٹھیک ہونا۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دیکھیں، یہ داڑھی سنت کے مطابق کم از کم 1 مٹھ ہونا یہ واجب ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور اتنی ضروری ہے۔ اور بعض لوگوں کی داڑھی جب اس سے کم ہوتی ہے نا، شرعی طور پر یاد رکھیں کہ یہ بندے اذان پہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ فتاوی جات جتنے پڑھے ہیں نا، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ حضرت مولانا یوسف الدیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی سخت بات لکھی ہے، فرمایا داڑھی منڈا یا مٹھی بھر سے کم رکھنے والا، کٹوانے والا، اگر اذان پڑھے، اذان نہیں ہوتی دوبارہ پڑھی جائے۔ میں نے حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خیر مدارس کے بڑے مفتی تھے، میں نے ان سے یہ بات عرض کی کہ فاسق کی داڑھی کٹوانے والا زیادہ سے زیادہ تو فاسق کے درجے میں آئے گا، تو فقہ کی بڑی کتابوں میں کریہا لکھا ہوا ہے کہ مکروہ ہے، حضرت نے لکھا اذان ہوتی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بیٹا حضرت نے تھوڑی سی سختی کی ہے تاکہ اذان والوں کو ذرا ترغیب دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، اذان پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پہلے داڑھی تو کر لینا، پھر اذان پڑھے نا۔ اچھا ایسے بندے مسجد میں ہوتے ہیں تو ان کو ذرا پیار سے سمجھائے نا، بعض دفعہ لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے، اور ان کو پیار سے سمجھائیں گے تو میرے بھائی مسجد بھی نہیں چھوڑے گا، امید ہے کہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پیار سے نہیں سمجھائیں گے، ڈانٹ دیں گے جیسے ہمارا مزاج ہوتا ہے، وہ پھر آپ کی مسجد کو بھی چھوڑ دے گا، وہ آپس کے اندر چپکلش اور ناراضگی بھی بڑھ جائے گی، گھر بیٹھے دکان پہ بیٹھے وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ تو برکب یہ مؤذن کی صفات ہے کہ مؤذن کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک میں نے روایت پڑھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ بیچارے بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ اپنا اونٹ ہوں گے، بختی اونٹ، اور وہ مشک اور عنبر، اور اس کے اوپر وہ کچا بسا، اور اس کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ کچھ لوگ، ایک بندہ آگے پکڑنے والا ہوگا اس اونٹ کی رسی کو، اور دوسرا ہانکنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پریشانی والی جگہ سے اٹھا کر
بآسانی پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو جواب ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مساجد کو آباد کرتے تھے، نماز با جماعت جا کے پڑھا کرتے تھے، اور آگے جو کھینچنے والا ہے وہ امام ہے، رسی پکڑ کر چلنے والا، اور پیچھے ہانکنے والا مؤذن ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیج دے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو اذان کا شوق ہو تو آدمی اپنے اندر اذان والی صفات، مؤذن والی صفات بھی پیدا کرے۔ بعض دفعہ مسئلہ یوں پوچھا جاتا ہے کہ جی 10-12 سال کا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اذان، اس کے اذان کے الفاظ اگر ٹھیک ہے نا، تو میرے آقا نے 7 سال کے بچے کے لیے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھو تو مارو۔ تو اگر 10-12 سال کا بچہ اس کے اذان کے الفاظ ٹھیک ہیں تو اس کے اذان پڑھ لینے سے کوئی حرج نہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت اذان ہو رہی ہو یاد رکھیں، اس وقت بندہ خاموشی کے ساتھ اذان سنے۔ اور کسی آدمی نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذنوں کے تو بڑے فضائل ہیں، یہ تو چاند گنے چنے لوگ جو ہیں یہ لے کے جائیں گے، باقی ہم تو محروم رہ جائیں گے نا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، تم بھی محروم نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب وہ اذان پڑھ رہا تم اذان کا جواب دو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اذان کا جواب دو، خاموشی اختیار کر لو۔ اذان سے مراد پہلی اذان یا اپنے محلے کی مسجد کی اذان۔ بعد اب ایک گاؤں کے اندر 5-10 مساجد ہوتی ہیں، آپ شرعی طور پر ایک اذان کے وقت خاموشی اختیار کر لیں، کام اپنا چھوڑ دیں، آپ اس کو سنیں اور اس کا جواب دیں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ اکبر تم بھی وہی کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے وہ کہہ رہے تم ویسے کہو۔ البتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جو ہے، یہاں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت، یہ پڑھو اور پھر اس کے بعد وہی الفاظ پڑھو۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب تم یہ کام کر لو گے، پھر اس کے بعد اذان کے بعد درود شریف پڑھو، اور درود شریف کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا دعا پڑھو۔ جب تم دعا پڑھو گے اس میں وَبَعَثُ مَقَامَ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ مقام محمود کا ذکر ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مقام محمود اللہ نے ایک بنائے جنت میں، اپنے ایک بندے کو عطا کرے گا، اور امید ہے کہ وہ اللہ مجھے عطا کریں گے، جو میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا، میرا امتی، میری اس کی شفاعت کرنا میرے ذمہ لازم ہو گئی ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے تو امام الاولیاء حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے میرا کئی سالکین کے اوپر یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ اذان کے وقت کیا کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، دعا بعد کے اندر پڑھتے ہیں، فرمایا یہ عمل اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے موت کے وقت اس بندے کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں، اس کو ایمان والی موت ملتی ہے۔ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا، غالباً نفع المفتی وسائل میں، مولانا عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو نا، چلو ایک اذان تو اپنے محلے کی یا پہلی اذان جو ہے، میں نے عرض کر دی مسئلے کی بات بھی، اس وقت اگر کوئی بندہ خاموشی اختیار نہیں کرتا اور آدمی کیا کرتا ہے کہ بولتا رہتا ہے، فرمایا حضرت نے وہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ اس بندے پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نور ایمان سلب نہ کر لیں، چھین نہ لیں۔ معلوم ہوا اس روایت کو ملا کر اور حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو ملا کر کہ اگر ہم اذان کا جواب دیں گے، خاموشی اختیار کریں گے اور بعد کے اندر دعا پڑھیں گے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمائیں گے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر خاتمہ بالایمان کی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ یہ اندیشہ ہے کہیں اللہ پروردگار ایمان چھین نہ لیں۔ تو بہرکیف آج اذان کے متعلق کچھ باتیں، فضائل بھی تھے، ابتدا کب ہوئی تھی، مسائل بھی تھے، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ دعا ہے جو بات کہی گئی سنی گئی، میرے مالک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائے۔